أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درش रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ मैं रहमत का तेरी बन के उम्मीदवार आया हूँ और मुंडा पे कफन से शर्मसार आया। मुझे बारे गुनाहों ने चलने न दिया पैदल हाँ बारे गुनाहों ने चलने न दिया पैदल इसीलिए कंधों पे सवार आया। मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम, मैंने समझा था
کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز محترم مہر رحمت اللہ دی ناگہانی موت اصل ساریہ کو افسردہ اور غمزدہ کیتے، تو انہاں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے میں عاجز اور دوسرے سارے حضرات ہی مقام پہ جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز محترم رحمت اللہ صاحب کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ رب لم یزل انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ رب کائنات تو یہ دعائے کہ مالک لم یزل ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو کو بھی اچھی آمین آکھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین جڑا جملہ ہے نا، اندے نال دعا قبول ہوندی ہے۔ کیا ہوندی ہے؟ دعا قبول ہوندی ہے۔ تُسا سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، بس آدھے وے مولوی دا کم میں وہ بیان کرے بیٹھا، یہ تھا آئے وے تو اللہ دا جل ذکر کرے سو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ آکھ سو ایک واری یہ جملہ آکھن نال تریہ نیکیاں نام اعمال دے اندر لکھیج ویجن، تریہ گناہ معاف تھی ویجن، تریہ درجات گناہ تھی ویجن۔ ایک قل خانیاں قرآن خانیاں اتھا جمع ہومن کا مقصد ہی یہ ہو دے کہ ہکتے اظہار افسوس ہو دے جو جائے گھر دا فرد دنیا تو ٹور میں دے، وہ کو بندہ آ کیا دے تیرے غم دے اندر میں بھی برابر دا شریک ہاں، اور نال نال
جڑے بھی بندے آندن اللہ پاک جو بھی توفیق دے وے ان کی توفیق نال کوئی تلاوت قرآن کر کے الحمد شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے درود شریف پڑھ کے کلمہ شریف پڑھ کے میت کو ثواب پہنچاوے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ دے دے زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا دے دے زور نے بولو فائدہ دے دے یہ تو صحیح میں خالی نہیں میں باندھے اجتماعی طور سے جو دعا منگی میں دیئے میرا اللہ فرمے دے ادعونی استجب لکم تو سا میرے کولو دعا منگو میں قبول فرمے سا تو یہ بڑی قبولیت بھی کھڑی ہوتی ہے کہ بندے کہ دی رضا دی خاطر آئے بیٹھے ہونے زورن بولو اللہ دی رضا دی خاطر تو اتھا آکے ہی گال کا ایک خیال رکھی کرو کہ ہائے وائے تے دھاڑ فریاد نہ کی پر ان کو لو آندے وہ چپ چاپ لگے آندے جو ہی کہہ دے گل لگیا انہوں دھاڑ فریاد شروع کر دیتی آہو فغان شروع کر دیتی حدیث پاکی جاندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَيَّتْ لَيُعَذَّبُ بِبُكَائِهِ تمہارے رومن دھاڑ فریاد نہ توجہ میرے پاس ہے رومن تو مراد اکھی جو ہنجو آمن اے منع نہیں ہنجو آمنا اے منع نہیں ہنجو آمنا اے منع نہیں اے رب دی طرف ہوئے غیر اختیاری چیزیں لیکن آواز نہ رومنا جی میں سارے ہاں عادت ہے میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْمَيِّتْ لَيُعَلَّمُ بِبُكَائِهِ تو انہیں ایدھاڑ فریاد کرنال میت دے ہوتے عذاب تھی کیوں؟ اسا مسلمان ہیں اسا راضی برضائے تقدیر الہی ہیں کہ اپنے رب دی رضا دے ہوتے مسلمان راضی ہو ایکسیڈنٹ تھے ایسا کچھ نہیں کر سکتے بس ان دی مرضی ہے ایسا ان دے ہوتے کیا ہے ضرور بولو راضی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہیں ملے تو ساتھ نائے ویدے ہیں اہل بیت ہوئن کے آدھے ہیں کہ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کریں دے مانے دے غور نہیں کیتا مطلب نہیں پوچھیا کہ اِنَّا لِلَّهِ کیا معنی اسا سارے اللہ واسطے گئے اِنَّا لِلَّهِ اسا اللہ دی رضا دے راضی ہیں اِنَّا لِلَّهِ اسا رب دی تقدیر کو منن والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اسا اپنے رب دی مشیت رب دی چاہت کو منن والے ہیں جو اللہ کرے سکو منظور جو اللہ دکھ دیتے تو بھی منظور جے اللہ تکلیف دیتی ہے تو بھی منظور جے اللہ مصیبت دا وقت نہیں کھائے تو بھی منظور کیوں ان مع العسر یسرا اللہ فرماتے ہمیشہ تکلیف کے بعد میں آسانیاں پیدا کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کیا بات تو تنگی دے بعد آسانی
دکھ دے بعد اللہ پاک سکھ دیں گے اپنی رحمت کر دے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اساں جر لے آتے ہیں کہ انا للہ اساں اللہ واسطے ہیں یعنی رب دی رضا تے راضی ہیں ہن راضی کیویں رہنے مجبوری نال تا ہر کوئی راضی ہے مجبوری نال ہر کوئی راضی ہے موت کو کوئی ڈک سکدے کوئی روک سکدے نہیں راضی بمانا حشاشیت و بشاشیت نال خوشی نال کہ اللہ جو تو چاہتا ہمیں او ہو کے رہنا ہا اسا کو تیرے کمہ دے اندر کوئی دخل نہیں کوئی دخل ہے اجراسات ہیں کہ فلاں شخص کی بے وقت موت نے ہمیں غمزدہ کر دیا بے وقت موت بھئی وقت کئی مقرر کی تو تے میں کون ہے وقت دسن والے ساری عورتوں دے اندر عادت ہے اسرائیل کو کوسنے دے سن اسرائیل اشارتے کو کھول کرتا حالے ویلا نہ ہا ٹائم نہ ہا حالے جوانی آئی حالے اتنے بچے ہیں بچے پالن والا کون ہے بولو تو مالک دی تقدیر جڑے معاملات ہیں وہ اللہ آپ جانتے سکوں یہ حکم ہے کہ اساں صبر کریں اسا کیا کرنا صبر کرنا ان دی تقدیر دے اوتے راضی رہنے ان دی رضا دے اوتے راضی رہنے تساں تے میں کیڑے باغ دی مولی ہے تساں تے میں کیڑی شے ہے بڑے بڑے اکابر کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو صحابہ کو دیکھو اہل بیت کو دیکھو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا دے میدان دے اندر دیکھو استقامت دا حمالہ بن کے کھڑے ہوئے تے صبر دی ایک تصویر بن کے کھڑے ہوئے آسمان والی نگاہ کرے دن اللہ میں حسین ہمیشہ تیری رضا دے ہوتے راضی رکھنے والا انسان اللہ میں چلیا تے کہیں رادے نال ہمیں لیکن تیکو کچھ اور منظور ہے اس واسطے جو تیکو منظور ہے وہ میکو بھی منظور ہے جلے حشاشیت نال بشاشیت نال اللہ دی رضا دے ہوتے راضی ہومن دا بندہ اہتمام کرے نا پیچھے دکھ نہیں تھی بات دکھ نہیں تھی دا صبر باقی رہی بات میں جڑا رومن کو منع کرے دا بیٹھا وہ تھاڑ فریاد ہنجو عمل کرو نا حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا لفت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم آپ فوت ہونے میرے آقا دی جھولیے سیدی جھولیے سید ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دے اندر آگے اسرائیل نے روح قبض کر کے دیئے جو ہی میرے آقا دے ہاتھوں دے اندر اپنے بیٹے دی روح پرواز ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سیاں اکھا بھی جو ہجوہ دے سیر روان جاری ہو گئے صحیح روندے بیٹھے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سکو صبر دی تلقین فرمیندے ہو تے آپ روندے بیٹھے ہو میرے آقا نے فرمایا کہ
بے صبری یہ ہے جو بندہ ہائے وائے کرے، بے صبری یہ ہے کہ بندہ دھاڑو فریاد کرے، بے صبری یہ ہے کہ گریباں چاک کرے، بے صبری یہ ہے جو سر کے اندر مٹی پاوے، بے صبری یہ ہے کہ اپنے وال نوچے، لیکن اگر اکھاں وچوں ہنجو آوے کہ زبان تے ہوئے قالوا انا للہ، اساں اللہ واسطے ہے، یعنی سارا ہر کام خدا دی رضا واسطے ہے، اساں رب دی رضا تے راضی بیٹھے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج اے بھائی چلا گئے، اے ابا چلا گئے، اے اماں چلی گئی ہیں، اے بیٹی چلی گئی ہیں، اے بھرا چلا گئے، اے کل کلا اساں بھی ہی رستے دے اتے چل کے تے اپنے رب دے کول پہنچنے۔ کہندے کول پہنچنے؟ بولو رب دے کول۔ یہ سارا وجود ہے نا، یہ دو چیزاں نال بڑھیا ہوئے، ایک جسم بئی روح ہے، ایک کیا ہے؟ جسم۔ ایک کس نال بنے؟ مٹی نال بنے۔ یہ بظاہر گوشت پوشت، یہ بظاہر ہڈیاں، یہ رگاں، یہ پٹھے۔ اللہ دا قرآن آدے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں گوشت، ہڈیاں، یہ بوٹیاں، یہ ہر شے کیڑی شے نال بنائی؟ مٹی دے نال۔ مٹی چوں آئے ہیں، منہا خلقناکم، اللہ دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ مٹی چوں کڈھینی تے بھلا یہ مٹی چ بھلا کے وفیہا نخرجکم تارۃ اخری تے بھلا یہ مٹی وچوں تو کھڑا کرے۔ تھوڑا خیال تھا ہے بس بھائی مٹی گل گئے، جسم گل گئے، ہڈیاں خاکستر ہو گئے، ہر شے مک گئی ہے۔ اللہ دا قرآن دے وفیہا نعیدکم، یہ دے وچوں ولا تو لوٹے سے کشی ہو سی تے لوٹ سی نا۔ جے توارے عقیدہ رکھوں کہ ہر شے مک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، سوا ہو گئی ہے، وقت این تو لو وڈا بیا مزائی کوئی نہ ہاں کہ بس کھادے سے پیتے سے جہان کو ہنڈے سے ہنڈاون دے بعد اب بس ختم ہو گئے ہیں، نہ حسابیں نہ کتابیں نہ لینا نہ دینا، این تو وڈی سے بھئی گالی کوئی نہ ہے۔ لیکن اتھا آکے تہاری میری عقل جواب دے دیئے، دماغ جواب دے دے، سائنس دانا دی سائنس آکے کھڑوے دیئے، جو نظر کوئی شئی نہیں آتی لیکن سب کچھ ہے۔ نظر اللہ ہوتے چاہا کوئی شئی نہیں آتی لیکن سب شئی ہے کہ قبر دے اندر ہی کو زندگی ہے۔ قبر دے اندر کیا ہے؟ زور میں بولو، زندگی ہے۔ مثال زندگی نہ ہوئے ہاں تو سامائیں قبرستان بینے ہے، حکمیں کیا آنکھو؟ زور میں بولو، السلام علیکم یا اہل القبور،
اگر کشے کو نہیں مک گئے ہن ختم ہن مٹی نال مٹی ہن والسلام مٹی کو ہے بولو روزہ اطہر تے ویندے ہیں حاضری دے دی ہے اللہ ہر مومن مسلمان کو نصیب کرے آمین آکھو من کے کیا حد ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کہ کو سلام کریں دے ہیں اپنے آقا کو سلام کریں دے ہیں صحیح روزہ اطہر دے اندر حیات زندہ ہیں تانتا سلام کریں دے ہیں نا بولو دے صحیح بھائی کوئی مٹی کو مردہ کو سلام کرے اندر زندگی اندر حیاتی ہے لیکن اے جہان بھی آئے او جہان بھی آئے این جہان دے معاملات بائہن او جہان دے معاملات بائہن این جہان کو او جہان تے قیاس نہیں کرے گے لیکن مسئلہ سمجھاون واسطے میں ہی گلتوں کو نسینا یہ اممہ دا پیٹ ہے نا پیٹ اممہ دا ڈھڈ این دے اندر بچہ آندے لطفہ بڑھ دے 4 مہینیاں بعد روح آویں دیئے اندر زندگی ہے کہ نہیں بولو وہ بچہ ساہ بھی گھن دے وہ بچہ کھانا بھی ہے وہ بچہ پینا بھی ہے وہ بچہ پاسے بھی تبدیل کریں دے ذرا وہ ماں کو لو پوچھو کہ اگر 5 منٹ تک پاسا نہ پترے بچہ وہ ماں پریشان تھی ہے ساری رات تسا ہک کے پاس ہے تو سن سک دے بولو سیدھے سم سک دے کہ اللہ نے فطرت بنائی فطرت پاسے تبدیل کرنا سجے کبے حتیٰ کہ اصحاب کاف جنہیں کو مالک لم یزل نے غار دے اندر سما دیتا سمایا کہ نہیں سمایا اٹھن ایک بے کلو پوچھ دن کم لبس کتنا ٹھہرے ہیں قالو لبسنا یومن او بعض یوم ایک ڈیوار یا ڈیوار دا کچھ حصہ کیمیں بھائی جلے ستے ہیں دیہن ابھردہ پیا جلے اٹھن تا دیہن لہدہ پیا انہاں کہ شاید وہ دیہن فجر ستے آسے تے ہون شام تھی بھی پئیے اٹھے بیٹھے ہیں تے اللہ دا قرآن آدھے کہ وہ کتنے 100 سال ستن ہیں 300 سال ہون 300 سال جو ستن اے میں گال پیا کرنا پاسیاں دی الحمدللہ اللہ نے قرآن دی دولت لیتی ہے قرآن آدھے او جلے ستن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اسا انہاں دے پاسے پترے دے ہاسے کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے کہیں ویلے دائیں کہیں ویلے بائیں یہ فطرت یہ کیا ہے ڈاکٹر کو پوچھو قبر دے اندر ہر ہڈی گلویں دیئے لیکن یہ ریڑھ والی جڑی ہڈی ہے نا ریڑھ والی ایک کڑیر جے کو آتے ہیں یہ نہیں گلتی سب تو پہلے اندر اللہ ماں دے پیٹ دے اندر ہی کو تخلیق کرے دے تے این دے اتے ہی اللہ تو حقو تے میں کو کھڑا کرے گا قبر کو معمولی نہ سمجھو کہ ہر روز قبرستان کو گزرتے گئے کہیں موت کو یاد کی رستے گزرتے کریں یاد کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر آخرت کے منزل ہے جو پہلی منزل ہے ان صلحت صلحت کلو ان فسدت فسدت کلو اگر اتنا معاملہ آسان ہو گیا سارے معاملات آسان ہو گئے سن اتنا ہی معاملہ اوقات مشکل تھیا کہ سارے معاملات مشکل تھی سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہیں کہ انہاں کل خانیاں دا مقصد قرآن خانیاں دا مقصد محض رسمن آمنا موڑی کھانا نہیں ہونا اتنا کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت درود شریف ذکر اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ طیبہ دا ورد ایک کیتا کرو ایک کرن دنال تاری میت کو فائدہ پہنچ دے تاری میت کو ثواب پہنچ دے اللہ پاک دی قبر کو روشن کریں دے دی قبر کو منور کریں دے اتھا تو سب قرآن دی تلاوت کی ہے حدیث پاک دی اندر آن دے حدیث پاک دی اندر آن دے میت دینال تو سب گھر تک ہونے وے ہسپتالوں گھر گرنا دے وے گھر تو قبرستان تک پہنچ دے وے جلے تو سب قبر دے اندر پہنچا کے واپس ول دے وے قبر دے اندر اور کوئی شای نہیں میں دی اللہ دی قسم قبر دے اندر رب دا قرآن میت دے ونجل کرو پہلے جوان رانا دی صورت دے اندر سونے جوان دی صورت دے اندر آپ موجود ہوں گے فرشتے حاضر سوال کرن لگ دل من ربک من نبیک ما دینک قرآن فرشتیاں دے درمیان عابد آنے عابد اس نے او فرشتے او کونوں کہ تو آئی ہو آدھر نسا آسمانہ تو آئی ہے کہے بھیجے رب نے بھیجے فرمایا رب کو آنکھ ہو جاؤ اللہ کو آنکھ ہو جاؤ کی بندے دنیا سے ہوتے میں قرآن یاری نہیں ہے بچہ قرآن دا حافظ ہے بھائی قرآن دا عالم ہے قرآن پردہ بیٹھے میں اتھا قبر دے اندر موجود ہوں اللہ یہ دنیا تے میرے نال وفا کی دی میں حشر تک دے نال وفا کریں یہ میرے آقا فرمائے کہے فرمائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمانوں یہ عقیدہ بناؤ ایمان بناؤ ساری کائنات دا نظام غلط ہو سکتے ستارے آسمان تو ٹوٹ کے زمین تے آ سکتے یہ آسمان جڑا ہے روئی دے گالا دی طرح اڑ سکتے زمین پھٹ سکتی ہے پر میرے کالی کملی والے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کریں غلط نہیں کر سکتا اللہ دنیا دے سارے نظام کو غلط کر سکتے پر میرے آقا دے فرمان کو کہیں غلط نہیں کر سکتا بولو نہیں کرے دا نہیں کرے دا کڑھائی نہیں کرے دا تو صحیح فرمائے قرآن کتھا آویں دے زورل بولو قبر دے اندر کوئی بندہ اندر نہیں بن سکتا کوئی شے نہیں بن سکتا حدیث پاکی چاندے قبر ایمیں منور تے روشن کی وے دیئے قرآن والے دی سبحان اللہ جنت دیا ٹیوباں اندر لگویں گے اللہ فرمائے دے میں کو حیاء آن دیئے کہ جے سینے دے اندر میرا قرآن کھڑے میرا کلام کھڑے میں ای کو جلاواں یا ای کو عذاب لیواں یا ای دے اتے سختی کراں اللہ فرمائے دے میں کو حیاء سارے گھر وچوں قرآن والی دولت اٹھی گئی اگے وڈے بابے اماں بیبیاں بڑھڑے سویرے لے اٹھی کے نماز پڑھ کے سب تو پہلے کیا پڑھتے ہیں زور بولو قرآن کی منزل تھی دی مت گھر بیا کوئی کاروبار شروع تھی رہا ہن سارے گھر قرآن رہی بولے تو صحیح ناول جڑا ہے وہ سرانے نال پائے دنیا دی کوئی کتاب ہے ڈائجسٹن کئی لوگوں کو عادت ہوگی وہ سرانے نال پائے تو قرآن شریف اچھا دور الماری جو ٹھپ کے ہوتے چار غلاف بلہیٹ کے رکھے سے تے ہوتے پائے پائے دھول مٹی جم گئی ہے کہ نہیں پڑھنے دی توفیق ناراض نہ تھی میرے دوست سب تو نیٹ کو لو فراغت نہیں یہ وڈا مفتی بن گئے یہ موبائل سارا ہر بندہ آپ فتوہ دینا بیٹھے آپ مسئلہ گھڑی بیٹھے او بھائی کتھوں آئے بادشاہ نیٹ تے آیا کھڑا ہاں ایویں نہیں
سب تو بڑا مفتی سب تو بڑا عالم اے ہوں نیٹ بڑا ایمان نال دسائے نوجوانوں میرے توجہ کرو کہیں بندے کو تکلیف تھی وے گاری اوکھا تھی وے کتھا ویندے وے اللہ ہوتے چاہ جلدی جلدی کتھا ویندے وے ڈاکٹر کو آنکھوں میاں نیٹ تے فلانی شاہ آئی کھڑیے نیٹ تے فلانی دوائی لکھی کھڑیے بس اتھیں کرو خیر ہے کوئی ضرورت ہے ڈاکٹر کو ونجن کریں دے آئیں گے جی بلکہ جو لئی ہسپتال گئے گئے اسے انہیں ملتان ریفر کر دیتے انہیں لاہور ریفر کر دیتے اتھا گھن ونجنے تاں علاج تھی سی دین دا معاملہ سارا بس نیٹ سے محدود تھی گئے موبائل آیا کھڑا ہے بھائی پتہ نہیں آکھن والا کون ہے لکھن والا کون ہے پوسٹ لاون والا کون ہے وہ کوئی بدھو ہے کچھ جان دے نہیں جان دا نہیں اللہ ہوتے چاہو تکلیف تھی وے میاں تھے شاہ حبیب یارو ڈسپینسر بیٹھے ہوں وہ نہیں یار بھائی ہن زمانہ ہے کوئی ڈسپینسر دا کوئی عطائی دا اساں جناب ایم بی بی ایس وہ یار ایم بی بی ایس چھوڑو سپیشلسٹ کو لویسو ایویں نا دین دی گال چوراہے تے بیٹھے ہوئے چوک تے بیٹھے ہوئے چھپر تلے ہر بندہ مفتی بنیا بیٹھے میں جاننا میرے کو پتہ ہے بھائی کیا پتہ ہے کیا جاننا تو مولویاں تے فتوے اٹھائیں بہ کے لگے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانے جار دے اے میاں مولیاں دا کم تا فساد مچا سارا ملبہ مولوی دے ہوتے ہیں کہ مولوی تو واقعی جو کلاشن کوف چاہ کے کہتے حملہ کر دو ایمان اللہ یہ بھائی گال ہے کوئی بندے روپ دھار کے مولویاں دا اڈاڑی چرکھی نے تو وہ فساد فی الارض کرن لگ گئے زمین تے فساد پھیلاون لگ گئے اڈاڑی رکھن نال تو بندہ مولوی نہیں بنوے دا داڑھی کے دی سنت ہے بولو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت میرے آقا دی سنت صرف آقا دی سنت نہیں بلکہ میں تیار ہاں ایک فرض ہے کہ 1,24,000 انبیاء وچوں کوئی نبی ایسا نہیں جن دی داڑھی نہ ہوئے معلوم کیا یہ خدائی حکم ہے کہنا حکم ہے اللہ دا حکم جو ہر نبی نے رکھی ہر ولی نے رکھی ہر غوث نے رکھی ہر قطب نے رکھی ہر ابدال نے رکھی ہر ولی اللہ نے رکھی رکھیے نہیں رکھیے بولو اسا مطعون کریں یہ میاں سارے داڑھی والے بےمان داڑھی تے حضرت خواجہ غلام حسن صاحب سواق شریف رحمت اللہ علیہ انہاں دی بھی ہے داڑھی حضرت سخی شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ انہاں دی بھی بولو نا کوئی نہیں چپ بیٹھے ہوئے تھے ہیں حضرت شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ دی بھی اسا یک لٹھے فتوہ لیتے یہ داڑھیاں والے سارے کون ہیں اگر کوئی گندہ ہو گیا وہ اندہ اپنا فعل ہے وہ اندہ اپنا عمل ہے وہ اندہ جواب آپ نے اگر کوئی داڑھی رکھ کے چوری کھڑا کرے وہ اندہ اپنا عمل ہے داڑھی نے تو نہیں آکھا میں تو چوری کر داڑھی نے تو نہیں آکھا تو بدفعلی کر داڑھی نے تو نہیں آکھا تو برائی کر میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آخری گزارش یوں کرے انہاں قرآن خانیاں دا مقصد قرآن دا مقصد آکے ہکتا اظہار افسوس دنیا ناگہانی موت آئیں گے اچانک موت آئیں گے میرے آقا نے فرمایا اچانک موت کو لوگ تناب منگیے لیکن آ گئی ہے اصلا اسی رضا دو تیرا زنائے انہا للہ جو اللہ چاہے جو اودی رشیت جو اودی رضا جو اودی چاہت اصلا اودی چاہت دو تیرا زنائے کیوں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون
اے گئے ال اے ٹرے کل کلاں سبھی چل کے بننے تو سب تو پہلی منزل خبر آنی ہے حدیث پاک دے اندر آنے خبر کی ہی سنگر والی آواز دیتی ہے انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الوحشہ او خافل انسان میں کیڑیاں مکوڑیاں نہ گھر میں کلا گھر میں گھبراہٹ والا گھر میں اندھیرا گھر خیال کری میرے اندر انتظام کر کے آوی دنیا دا سفر ہوئے ملتان تک ملنے تیاری کرنے آئے لاہور تک ملنے تیاری کرنے آئے کراچی تک ملنے تیاری کرنے آئے غیر ملک ملنے تیاری کرنے آئے گھر والیاں کو مکھنے دے آئے انتظامات کرنے آئے یار 15 دن دا سفر ہے مہینے دا سفر ہے او میرے دوستوں میرے بزرگوں اے وہ سفر ہے جدی واپسی کوئی نہیں واپسی کوئی نہیں اندے واسطے اہتمام انتظام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی بھائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر دی روشنی دا انتظام اللہ دی نماز ہے کیڑی شے ہے اللہ دی نماز نماز پڑھ سو اپنی میت واسطے دعا کرے سو رب اندی مغفرت کرے خبر دے کل ہے پانڈا انتظام اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے جلے کوئی سنگی ساتھی نہیں ہوتا انہوں قرآن جوان رعنا دی صورت دے اندر آکے انہا سنگتی بن دے ادھے نال آنے دے ادھے نال کلام کرے دے ادھے نال گفتگو کرے دے ایک تسلیہ دے دے قبر دے کیڑیاں مکوڑیاں دا بچاؤ صدقہ سے خیرات ہے کیا ہے صدقہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ دے قرآن ہی چاہے کہ میت مردہ جلے اللہ کو پہنچ دے نا دکھ تے تکلیفاں کو دے دے پیچھے اللہ کو آدھے اے اللہ اگر تمہیں کو واپس دنیا دے اتے بھیجے ہاں تو میں تیری راہ جو صدقہ تے خیرات کرا یعنی میت اے نہیں آدھی جو میں نمازہ ون پڑھا ہاں میں قرآن ون پڑھا وہ آدھے میں ون کے صدقہ کرا ہاں خیرات کرا ہاں صدقہ خیرات اللہ دی راہ دے اتے کچھ دے دے ہونا خرچ کر گھننا یہ اللہ دی رضا دی بہت بڑی علامت ہے تے قبر دے وچوں کیڑیاں مکوڑیاں کو ختم کر دے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تو حکم کو یہ اچھے تے نیک کم کرن دی توفیق نصیب فرمائے مالک لن یزل عزیزم رحمت اللہ کو قبر دے اندر اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے سارے حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو ختم قرآن پاک پڑھیں جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے کل شریف پڑھے درود شریف پڑھے ذکر اذکار کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے تلاوت کلام کی تھی یا اللہ درود شریف پڑھے نے اے احباب نے جو صدقہ و خیرات کی تھے اس سارے دا ثواب
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیز مہر رحمت اللہ مرحوم و مغفور کو پہنچا یا اللہ دی قبر کو جنت دے باغ جہل باغ بڑھا یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما سونا ربا دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحیثیت انسان اندے کول جو دھلا لغشاں ہو گئے اپنی رحمت دلال معافجہ فرما یا اللہ دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرما یا اللہ ساری دعاؤں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ تیرے محبوب نے فرمائے جتا 40 بندہ کہہ واسطے کٹھے ہو کے اجتماعی دعا چا کرے اللہ تو رد نہیں کرے دا اتنا کئی 40 بیٹھن تھے یا اللہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ تیرے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے بیٹھن سونا اللہ انہا ہتھا کو تو خالی ولا میں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے میرا اللہ سلیہ دعائیں قبول فرما یا اللہ جتنے مومن مسلمان بیٹھن جنہ دے والدین بھائی بند دوست احباب اعزاء اقربا دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ ساری دعائیں قبول فرما صلاح خاتمہ ایمان دے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما ساری آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.